کہ انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے. کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیوں کیا. دو نظریات ہیں دنیا میں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہیں گزاریں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، لائف کو انجوائے کرو، بس خوشیاں مناؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا اور پھر اپنی آخری کتاب کو نازل کیا تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کے غلام ہو، پابند ہو کسی کے. کیونکہ اگر خود سے پیدا ہوئے ہوتے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو پھر تم اپنی منمانی زندگی گزارنے کے مجاز تھے، تمہیں یہ حق حاصل تھا. لیکن تم آزاد نہیں ہو اس لیے کہ تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو. کسی نے تمہیں بنایا ہے. بننے میں بھی تم کسی کے محتاج، اور بننے کے بعد اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں اس میں بھی کسی کے محتاج ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ پیدا نہ کرتا تو تم زندہ نہ رہتے. وہ اپنی قدرت سے کیا اس نے. پھر اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اسی گارے مٹی اور پانی کے ملاپ سے، گوبر مٹی اور پانی کے ملاپ سے اس نے کھیتیاں پیدا کی. زیتون پیدا کیا، زیتون. والنخل، کھجور پیدا کیے، کھجوروں کے باغات. والاعناب، انگور پیدا کیے. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. اگر وہ یہ سب چیزیں پیدا نہ کرتا یا کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بار بار نہیں بولا کریں، بولو بھائی بولو بھائی. تو آپ مجھے یہ بولنے کا موقع ہی نہ دیا کریں کہ میں بولو بھائی بولوں. آپ میرے بولے بغیر بول دیا کریں، ٹینشن ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ينبت لكم به الزرع والزيتون، کیسا فرق ہے ان سب چیزوں میں جو پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پیدا سب مٹی سے ہو رہی ہیں. اللہ نے اگر بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال نہ کیے ہوتے کہ وہ بیج زمین میں جانے کے بعد تناور درخت بنتا ہے، پھر ہر درخت میں اسی جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہر پھل میں وہ بیج دوبارہ، وہ پروسیس چل رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. تو ہم محتاج ہیں اللہ کے ایک ایک چیز میں. کتنی سائنس نے ترقی کر لی، پوری کوشش کر لی کہ اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جائیں، مگر اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ سائنسدان خود مر جاتا ہے بیچارہ، ڈاکٹر خود مر جاتا ہے، حکیم خود مر جاتے ہیں. جو لوگوں کو خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں میں مر جاتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر جو پاگلوں کا علاج کرتے ہیں بعض دفعہ خود پاگل ہو جاتے ہیں. یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، آزاد نہیں ہیں. تو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، فنٹر گیری، جس پہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے. کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بھائی؟ فقیر آدمی زیادہ فنٹر بنے تو اس پہ سوٹ کرتا ہے یہ. بھائی ایک سیٹ ہو، چلو وہ تکبر کے ساتھ گھوم رہا ہے، چلو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اس کو دکھا رہا ہے. ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے، ہر چیز میں آپ کا محتاج. پھر وہ آپ کے سامنے فنٹر بنے تو آپ بولو گے تو پاگل اور بیوقوف ہے. ایک بھیکاری آپ کے گھر پہ آیا. یہ سب باتیں میں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو فقیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا فضل ہے تو بھائی چل رہے ہیں. تو بھائی جب تو اللہ کا محتاج ہے تو تیرے عمل سے تو کہیں نہیں لگتا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے. لگتا ہے کہ تم سے بڑا فنٹر مارکیٹ میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کچھ مان ہی نہیں رہا، کچھ عمل ہی نہیں کر رہا اس کی باتوں پہ. ہماری مثال اس بھیکاری کی ہے. ایک بھیکاری کسی سیٹ صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. 10 کا نوٹ بھی لگتا ہے اب ختم ہو جائے گا. ویسے تو 10 کا نوٹ تو میرا خیال ہے ختم ہو گیا نا؟ نہیں ہوا، ابھی ہونے والا ہے. 5 لاکھ کا نوٹ آئے گا اب انشاءاللہ. معیشت جس سپیڈ کے ساتھ گر رہی ہے، ان قریب 5 لاکھ کا نوٹ آنے والا ہے. تو بھیکاری گیا سیٹ صاحب کے پاس
सेठ साहब ने उसको घर में बिठाया, वॉशरूम में नहलाया, नहलाने के बाद उसका धोती बनियान लेके उसको सूट टाई वाई पहना दी, और फिर वो बेचारा पैदल आया था, उसकी एक करोला उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि चल अब ऐश कर। अब ये भिखारी दूसरों के सामने तो फंटर बनेगा, अपनी टाई को सही करता रहेगा, गाड़ी घुमाता रहेगा, लेकिन जब ये सेठ सामने आएगा या उसकी गली में जब ये भिखारी आएगा तो फिर वहां पर ये ज्यादा फंटर बनने की कोशिश, बोलो भाई, नहीं करेगा। फिर ये नहीं कहेगा मेरी टाई मेरी गाड़ी है भाई, ये क्रीज सही कर लूं अपनी। वो सेठ बोलेगा तेरी औकात क्या है, कल तू धोती चड्डी बनियान में घूम रहा था, ये तो मैंने तुझे पहना दिया, और मैं अगर अभी वापस ले लूं तो तेरी फिर वही औकात हो जाएगी। तो ये जो पूरी कायनात है ये तो अल्लाह की गलियां हैं भाई। सेठ की तो एक गली होती है, उसके बाद उसका रोब दबदबा खत्म। ये पूरी जमीन अल्लाह की है, एक एक चीज अल्लाह ने हमें दे दी, हर चीज। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सेठ ने तो 4-5 चीजें दी थी, एक गाड़ी दी थी, एक 3 पीस सूट और टाई पकड़ा दिया था और नहला दिया था, शैम्पू गिफ्ट कर दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह कहते हैं तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, एक चीज भी ऐसी नहीं है जो मैं ये कहूं कि ये मेरी जाती है, सब अल्लाह की तरफ से अता करदा चीजें हैं, सब अल्लाह की तरफ से। और इतनी ज्यादा हैं कि अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम उन नेमतों को कागज कलम लेके लिखना शुरू कर दो या शुमार करना शुरू कर दो तो तुम्हारे बस में उनको शुमार करना नहीं है, मुमकिन नहीं है कि उनको गिना जा सके। तो सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक तमाम चीजें गॉड गिफ्टेड हैं। अब बताओ उस गॉड की जमीन पर जो हमें देख भी रहा है, तकब्बुर करना या ये कहना कि मैं अपनी मनमानी जिंदगी गुजारूंगा, मेरी पर्सनल लाइफ है, जैसे ये लिबरल लोग बोलते रहते हैं ना सुबह से शाम, हमारी औरत पर्दा करे ना करे इस मौलवियों को तकलीफ क्यों होती है, कहते हैं ना। वो एक माजी में गुजरे थे हमारे सदर, जिन्होंने मैराथन रेस की बुनियाद रखी पाकिस्तान में। उस पे कुछ लोगों ने एहतजाज किया, भाई पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसमें हम खवातीन को चड़ियां पहन के भागते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मोहतरम ने इरशाद फरमाया था कि जिसको ये मंजर पसंद नहीं है वो अपना टेलीविजन बंद कर ले। समझ रहे, यानी गुनाहगार को छूट दी जाएगी, नेक आदमी को पाबंद किया जा रहा है, जो बुराई से बचना चाह रहा है उसको पाबंद किया जा रहा है, और जो बुराई को प्रोमोट कर रहा है उसे खुली छूट दी जा रही है। ये जो लिबरल लोग हैं ना, जो मजहब मुखालिफ, इनके दलाइल फुसफुसे होते हैं, इनमें जरा भी जान नहीं होती। मुझे उस वक्त किसी ने कहा कि सही तो कह रहा है भाई, एक आजादी है, जो बुराई से बचना चाहता है वो बचे, डंडे के जोर से आप किसी को क्यों कह रहे हो कि वो घर में बैठे। मैंने कहा बहुत अच्छा है, फिर ये हीरोइनचियों को भी खुली छूट होनी चाहिए, हीरोइन बांटने की इनको इजाजत होनी चाहिए, चर्स बांटने की इजाजत होनी चाहिए, जिसने नहीं पीना वो ना खरीदे, जिसने पीना है वो खरीद ले। जब वो अपनी जिंदगी खुद ही तबाह कर रहा है तो हुकूमत को क्यों तकलीफ होती है कि चर्स से भरी हुई गाड़ी पकड़ ली और हीरोइन से भरी हुई गाड़ी पकड़ ली, शराब की बोतलें दस्तयाब, रिश्वत लेते हुए पकड़। भाई वो रिश्वत ले रहा है, दे रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है, वो उनका अपना निजी मामला है, चाय पानी का, भाई उनके आपस के पुलिस से ताल्लुकात हैं। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं इन बुराइयों पे पाबंदी नहीं लगाई गई तो इससे दूसरे मुतासिर होते हैं, तो यही बात इस्लाम कहता है कि अगर औरत को बेपर्दा घूमने की इजाजत दे दी गई तो इससे दूसरी औरतें भी और दूसरे मर्द भी खराब होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप चर्स और हीरोइन को बुराई समझते हो, औरत के बरहना और नंगा घूमने को बुराई नहीं समझते, फर्क इतना है। तो आपकी नजर में बुराई की डेफिनेशन वो अलग है, इस्लाम की नजर में बुराई की डेफिनेशन, बोलो भाई, वो अलग है। आप अभी तक बुराई को डिफाइन ही नहीं कर सके कि बुराई कहते किसे हैं। आपकी नजर में बुरा काम वो है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने बुरा करार दे दिया हो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? मेरा बोल लो ना, यूं 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 कर रहे हैं, अजीब अजीब मुंह घुमा रहे हैं, ना पता चल रहा है आ रही है, ना पता चल रहा है नहीं आ रही है। फिर मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं फेसबुक पे, देखो ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है, घुमाते रहते। तो यूं किया करें या यूं किया करें यूं 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 नहीं घुमाया करें कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इनकी नजर में सिर्फ वो चीज बुरी है जो अक़वाम मुत्तहिदा की नजर में बुरी है, सही है ना। चर्स हीरोइन उनकी नजर में बुरी है, लिहाजा ये हमारे यहां भी क्या है, बुरी है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप कानून साजी का इख्तियार अक़वाम मुत्तहिदा को दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि जिना इनकी नजर में बुरा
نہیں ہے. بدفعلی لڑکوں سے جو انتہائی گھناؤنا جرم ہے اللہ کی نظر میں, وہ ان کی نظر میں برا نہیں ہے, اور واقعی نہیں ہے. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تبھی آپ دیکھیں کوئی ایجوکیشن سسٹم معاشرے میں آ رہا ہے, کیا ہو گیا اگر وہ بیٹھ گیا, آنکھ مٹکا ہو گیا, کوئی لو لیٹر لکھ لیا تو کیا ہو گیا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کے میچز پر اتنا کیوں بیان کرتے ہیں, یہ لوگ ساری دنیا میچز دیکھ رہی ہے, تھوڑا ہلا گلا ہو جاتا ہے, تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, تھوڑا سا جو ہے وہ انجوائے کر لیتے ہیں, کوئی زنا تو نہیں کر رہے, کوئی چوری تو نہیں کر رہے, کیا ہو گیا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں, دیکھو اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنے کا کوئی معیار آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس معیار پہ پھر سب چیزوں کو پرکھا جائے گا. یہ معیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا کلچر جس چیز کو برا کہے ہم اسے برا کہیں گے, ہمارا کلچر جس چیز کو اچھا کہے ہم اس کو اچھا کہیں گے, یا اقوام متحدہ برا کہے تو ہم برا کہیں گے, اقوام متحدہ اچھا کہے تو ہم. اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن, اس میں بھی تو لوگ ہیں نا, وہ لوگ اگر خود شراب پی کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ شراب کو برا کہیں گے. اقوام متحدہ کے لاء میں شراب بری چیز نہیں ہے, تبھی دنیا کے جتنے غیر مسلم ریاستیں ہیں سب میں محدود پیمانے پر شراب کی اجازت ہے. اقوام متحدہ کی نظر میں زنا بری چیز, بولو نا بھائی, نہیں ہے. اقوام متحدہ کی نظر میں نابالغ بچے کو تربیت کے لیے مارنا برا عمل ہے, اسلام میں اچھا عمل ہے, اعتدال سے اگر ہاتھ اٹھایا جائے. بہت مشکل ہے بھائی. تو آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں, برائی. ان کی نظر میں اچھائی برائی کا معیار وہ ہے جو بین الاقوامی لاء, حالانکہ وہ بین الاقوامی لاء بنانے والے انسان ہیں, وہ کبھی ایسا لاء پاس نہیں کر سکتے جو ان کے خلاف جا رہا ہو, وہ کبھی بھی نہیں ایسا لاء پاس کر سکتے کہ جو ان کے اپوزٹ ہو. بات سے بات نکلتی ہے, میں وہ اکثر چار شادیوں میں بولتا رہتا ہوں, لوگ بولیں گے پھر وہی ٹاپک پر آ گئے, لیکن ایک چٹکلا درمیان میں سنا کے آگے چلتا ہوں. برطانیہ میں آج سے 100-150 سال پہلے جب ان کا فیملی سسٹم کافی حد تک اچھا تھا, اب تو بالکل ہی حساب خراب ہو گیا ہے, تو وہاں ان کے جو ماہرین تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو خواتین کو شادی میں مشکلات ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے, ایک مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی. یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں اس کے, میری کتاب میں. لیکن اس قانون کو وہاں کی جو رائل فیملیز ہیں انہوں نے پاس ہونے نہیں دیا, کیونکہ ان کی بیویاں بھی رائل فیملیز سے تھیں اور وہ اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے. بھائی کسی نے شادی کی ہوئی ہے کسی وزیر کی بیٹی سے, کسی کی بیوی ہے پرانے والے بادشاہ کی بیٹی, تو اتنے اونچے اونچے خاندان کی عورتوں سے جب انہوں نے شادیاں کی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو کیا کریں, پاس کریں, کیونکہ قانون پاس ہوگا تو اس کے اثرات اوپر بھی جائیں گے, ان عورتوں پر بھی سوکن آنے کا خطرہ ہوگا. تو وہیں کے گوروں نے یہ بات لکھی ہے, برطانیہ ہی کے لوگوں نے جو اس وقت کے ماہرین تھے, کہ چند مخصوص خاندانوں کی رعایت کے لیے قوم کی باقی تمام عورتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یورپ عنقریب اسلام کی طرف آئے گا شادیوں کے معاملے میں, چاہے خوش ہو کے آئے یا مجبور ہو کے آئے. یہ تمام حوالے میری کتاب میں موجود ہیں جو میں نے اس میں حوالوں کے ساتھ یہ باتیں نقل کی. اور اس پیش گوئی کو 100 سال گزر چکے ہیں اور یورپ آ گیا ہے, مگر غلط طریقے سے. وہ کیسے آیا غلط طریقے سے؟ کیونکہ وہ معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا کہ اب وہ 4 شادیوں کی تو اجازت نہیں دی, لیکن انہوں نے مرد کو بے تحاشا گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت, بولو بھائی, دے دی. وہ اجازت دے دی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. ایک آدمی بارش سے بھاگا کہ بھیگ نہ جاؤں, اور پناہ کے لیے کھڑا کہاں کے ہوا؟ پرنالے کے نیچے. تو خواتین کو حقوق دینے کے لیے کہ جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے ان کو سوکن کی تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا, اور قانون ایسا بنایا کہ بیڑا ہی غرق کر دیا, کیونکہ بیوی ایک ہے اور اس کے اوپر انلیگل سوکنے. اسلام تو صرف 3 لانے کی اجازت دیتا ہے, اس کی بھی بہت سخت شرائط اسلام میں. انہوں نے انلیگل اجازت دے دی جن کی کوئی شرائط, بولو بھائی, نہیں ہے. کھولے ملاؤ. تو یہ کون سے عورتوں کے حقوق ہیں میرے بھائی ہیں؟ یہ کیا اس بیوی پہ ترس کھا رہے ہو آپ کے جس پہ سوگن نہ آئے؟ یہ سوگن کیا, وہ تو سوگنوں سے زیادہ اس کے لیے خطرناک معاملہ ہو گیا. تو چند لوگ ہیں جب وہ اپر لیول پہ جائیں گے, اوپر کی سطح پہ جائیں گے, تو اگر ان کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار دے دیا جائے تو وہ اپنے مفاد کے خلاف کبھی قانون نہیں بنائیں گے.
کبھی نہیں بنائیں گے قانون. اس لیے اسلام اس کو مانتا ہی نہیں. اسلام کہتے ہیں قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. ہاں جہاں قرآن و سنت خاموش ہیں وہاں پھر آپ انتظام کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں. جہاں قرآن و سنت نے خاموشی اختیار کی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ اپنے قوم کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے, وہاں پھر عوام کو اختیار ہے, اسمبلی میں حکمرانوں کو اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا بھی پبلک کو اختیار دے دیا جائے. اب یہ جو شراب کی اجازت ہے, ظاہر ہے جب شرابی لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے وہ پاگل ہیں کہ شراب کے خلاف بل پاس ہونے دیں گے. وہ خود شراب پی کے کم وقت بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا نا, کچھ چند مہینوں پہلے